بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قمبر زیدی، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ عوامی ایجنڈا۔ ناظرین آپ کو بہت بہت عید مبارک۔ عید کی خوشیاں جب آپ اپنے پیاروں کے ساتھ منا رہے ہیں، ہم جسوال میں موجود ہیں اور جسوال میں ہم حامد رسول کی فیملی کے ساتھ آج عید سیلیبریٹ کریں گے۔ حامد رسول صاحب جن کی اپریل میں شہادت ہوئی، ان کی فیملی پہ یہ عید کیسی گزر رہی ہے آپ کو بتائیں گے۔ حامد رسول 31 سالہ نوجوان جس نے اپنے کیریئر کا آغاز پاک فورس سے کیا، اس کے بعد اس نے اپنا لوہا منوایا اور پھر ساؤتھ وزیرستان میں ڈسٹرکٹ شنوارسک میں ان کی شہادت ہوئی۔ شہادت کس طرح سے ہوئی اور تمام معاملات پھر ہم نے دیکھا کہ ان کو ملٹری اعزاز کے ساتھ قبرستان میں دفنایا گیا۔ ان کی فیملی آج ہمارے ساتھ موجود ہے، ان کے بھائی ذوالقرنین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے پوچھیں گے کتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، خصوصاً پہلی عید ناظرین جب ہم تمام لوگ اپنے پیاروں کے ساتھ عید کرتے ہیں اور عید کی خوشیاں ہی پیاروں کے ساتھ منائی جاتی ہیں، اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، لیکن ایک ایسے موقع پر جب آپ کا پیارا آپ میں نہ رہا ہو اور ایک مہینے پہلے اس کی شہادت ہوئی ہو تو یہ عید کیسی گزرتی ہے، یہ جاننے کے لیے ذوالقرنین صاحب کی طرف بڑھیں گے ہم۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری پاک فورسز جو ہیں وہ کمیٹڈ ہیں اور کاز بہت کلیئر ہے۔ وہ کاز یہ ہے کہ ہم نے اس ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے۔ ذوالقرنین صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ حامد رسول کے بارے میں بات کریں گے۔ حامد رسول کی سب سے پہلے بتائیں کہ کس طرح سے فورسز میں جوائننگ ہوئی۔ آج ہم اپنے سپاہی کو خراج عقیدت پیش کریں گے، بڑا اہم دن ہے اور یہ تو عید کا دن آپ کو پتہ ہے کہ میرے اپنے خود رونگٹے کھڑے ہو گئے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ پیاروں کے بغیر عید تو یقیناً بہت مشکل ہے۔ بے شک، بس شروع سے وہ جو ہے نا اس کو فوج کا بہت شوق تھا۔ ابھی ہمارے ابو کی ڈیتھ ہوئی ہے تو یہ 3 سال کا تھا، تو اسکول میں بھی بہت لائق، مطلب پڑھنے میں بہت زیادہ لائق تھا۔ پھر جب میٹرک اس نے کی، اس کے بعد ایف اے کیا، ایف اے کے بعد اس کو بہت زیادہ شوق تھا، بھائی کو کہتا تھا میں نے آرمی میں جانا ہے۔ تو ابھی یہ اس سے پہلے میٹرک سے پہلے بھی گاؤں میں جب کھیلتا تھا تو تب یہ ایسے کھیلتا تھا، اس کے بعد وہ ریفل یا گن تو ہوتی نہیں تھی، تو یہ ایسے وہ لکڑی کی یا پلاسٹک کی بنا کے نا، تو کہتا تھا یہ لڑکوں کے ساتھ یہ دہشت گرد ہے اور میں فوجی ہوں شروع سے۔ تو ایسے ٹھشو کر کے کھیلتے رہتے تھے، تو اتنا شروع سے اس کو شوق تھا کہ میں نے اتنے آج فوجی مار دی اور اتنے دہشت گرد مار دیے، اتنے کر دیے، تو شروع سے اس کو بہت زیادہ شوق تھا۔ تو یہ شروع سے ہی شوق، پھر انہوں نے پاک فورسز کب جوائن کی؟ وہ جب ادھر میٹرک مطلب ایف اے کر کے فری ہوا ہے ادھر سے، تو پھر اس نے آرمی میں جوائن کیا۔ تو شروع میں اس نے کہا تھا کہ میں نے کمانڈو بننا ہے، کیونکہ ہمارے گاؤں کا اور ایک لڑکا تھا وہ اس کو بتاتا رہتا تھا کہ کمانڈو کا اتنا ٹف کورس ہے، اور وہ کہتا تھا میں نے کرنا ہے۔ تو چلا گیا، جو ہی رنگروٹی پاس کی ہے تو کمانڈو میں چلا گیا۔ تو کمانڈو میں امی لوگوں کو بھی نہیں بتایا، ہمیں بتایا، مجھے صرف بتایا جس۔ تو کہتا ہے وہاں ہم نے اتنا سخت ہوتا ہے بھائی آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ مجھے کہتا تھا آپ کر لو گے، میں نے کہا میں کر تو لوں، صرف جو جہاز سے چھلانگ لگاتے ہیں نا وہ مجھ سے نہیں ہوتا۔ تو کہتا ہے اچھا، کہتا ہے وہ ادھر وہاں بہت لڑکے ہینڈز آپ کر دیتے ہیں، جب جہاز سے نیچے پھینکتے ہیں نا آپ کو تو وہ بہت مشکل ہوتا ہے، تو وہاں واقعی بہت مشکل ہوتا ہے، نہیں کر سکتے آپ۔ کتنا عرصہ تقریباً ہوا تھا فورسز جوائن کیے ہوئے؟ اس کو تقریباً 12 سال ہو گئے تھے۔ 12 سال؟ جی 12 سال ہو گئے تھے۔ تو ان 12 سالوں میں کیا ان کی یادیں، آپ نے کس طرح سے عید پہ وہ گھر آتے تھے، کیا ہوتا تھا؟ آرمی کا ایک رول ریگولیشن ہے کہ وہ ایک عید گھر میں ہوتی ہے اور ایک فوج میں ہوتی ہے، یہ پکا ہی ہوتا ہے۔ تو اس کی زیادہ کوشش ہوتی تھی کہ بڑی عید وہ گھر پہ کرے، کیونکہ ہم قربانی وغیرہ کرتے تھے، تو وہ کہتا تھا کہ قربانی میں خود ہی جانور ذبح کروں گا، اور خود ہی مطلب کھانے پینے کا میں نے آپ کو بتایا کہ بہت زیادہ شوقین تھا۔ تو وہ کہتا تھا کہ ہم ادھر بڑی عید میں کوشش ہوتی تھی۔ اس دفعہ بھی وہ یہی کہہ رہا تھا کہ بڑی عید کروں گا، بکرے ہم نے 2 رکھے ہوئے ہیں، تو کہتا ایک بکرا میں خود ذبح کروں گا اور اس کا مطلب کروں گا۔ میری وائف جو ہے نا بریانی بہت اچھی پکاتی ہیں، تو ان کی بریانی ان کے ہاتھ سے شوق سے بڑی شوق سے کھاتا تھا۔ جب بھی چھٹی آتا تھا مجھے فون کرتا تھا کہ بھائی وہاں سے، میں واہ کینٹ میں جاب کرتا ہوں، تو وہاں سے بریانی بنا کے میرے لیے بھجواؤ، وہاں سے پھر بنا کے اس کے لیے بھجواتا تھا۔ تو ابھی لاسٹ ٹائم جب جا رہا تھا
ادھر آپریشن ایریا میں. میری امی بھی وہاں گئی ہوئی تھی, تو وہاں آیا ہے صبح صبح اٹک سے نا, کہتا ہے میں آ رہا ہوں تو بریانی پکاؤ جی. بریانی پھر ہم نے پکائی, پھر میری بیٹی ہوئی تھی اس نے مٹھیائی کھائی, بریانی کھائی, لیکن امی کہتی ہیں آج یہ اس نے تھوڑی کیوں کھائی ہے, یہ تو بہت صحیح کھاتا ہے. پھر ہاں صحیح کھاتا ہے, تو آج اس نے تھوڑی کھائی ہے. تو بعد پھر 3-1 بجے چلا گیا واپس. بالکل, یہ تو پاک فورس کا آپ کو پتہ ہے کہ ہماری افواج کا یہ ترہ امتیاز ہے کہ یہ اپنے جوانوں کو, اپنے سپاہیوں کو, ہم آج اسی لیے موجود ہیں ناظرین کہ ان کے ساتھ ایک تو ان کا پہلی عید ہے, ان کے غم میں ان برابر کے شریک ہیں, لیکن ان کا رتبہ تو بلند ہے, وہ تو شہادت کی موت ہے. اور خدا خود کہتا ہے کہ شہیدوں کو تم مردہ تصور نہ کرو, وہ تو زندہ ہیں, قرآن پاک میں بہت واضح ہے. لیکن انسانیت کے ناطے ایک جو رشتہ قائم ہوتا ہے محبت کا, اس میں دکھ اور درد تو ہوتا ہے. بالکل. تو شہادت کا مجھے بتائیں کہ کس طرح سے شہادت سے پہلے آپ کی بات ہوئی, ان سے کیا بات کی انہوں نے آپ سے, کیا کہتے تھے شہادت سے پہلے؟ کیا یہ اکثر سننے میں آتا ہے کہ شہید پہلے سے لے کے یہ جذبہ چل رہے ہوتے ہیں اور پھر خدا تعالیٰ ان کو یہ رتبہ عطا کرتا ہے؟ بے شک جس کی مطلب جس نے شہادت پانی ہو, بڑا مرتبہ پانا ہو, تو اس کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے ایک ایکسٹرا چیز ڈالی ہوتی ہے. وہ شروع سے ہر چیز ہی ایکسٹرا کر رہا ہوتا ہے کہ وہ بندے کو ابھی ہمیں محسوس ہو رہی ہے, پہلے ہمیں نہیں محسوس ہوتی تھی. ابھی وہ گیا ہے نا, ہم سے بچھڑا ہے, تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ واقعی اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ایکسٹرا رکھی ہوئی تھیں. تو یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تھا جس میں وہ پارٹیسپیٹ کر رہے تھے, حصہ لے رہے تھے, اور پھر وہاں پہ خبر آتی ہے کہ جو ہے فائر ایکسچینج ہوا ہے, پھر ISPR کے تھرو آپ کا پتہ لگا. کس طرح سے یہ تمام چیزیں ہوئیں, کس طرح سے آپ کو معلوم ہوا کہ وہ شہید ہو چکے ہیں, اب آپ میں نہیں رہے ہیں؟ میں تو ادھر واہ کینٹ میں جاب کرتا ہوں, تو مجھے بھائی نے فون کیا ہے کہ جو ہے نا بھائی اس طرح چھوٹا بھائی جو ہے نا وہ شہید ہو گئے. تو میں وہاں ایک صاحب ہیں ان کے ساتھ ڈیوٹی کرتا ہوں. تو جب آپریشن تو کب سے چل رہے ہیں, ڈیلی میری ڈیوٹی ہوتی ہے اخبار لانا. تو اخبار میں ہر روز ہی تصویریں آئی ہوتی ہیں کہ اتنے دہشت گرد مارے گئے اور اتنے فوجی شہید ہوئے. تو میں نے خبریں میں کم ہی سنتا ہوں, تو جو ہی اخبار لاتا تھا تو سب سے پہلے میں وہ دیکھتا تھا کہ اس میں میرے بھائی کا نام تو نہیں ہے امن کا. تو جب پھر آ ہی گیا اس کا نام بھی اخبار میں. تو آپ کو یہ خبر کس نے, آرمی سے ملی؟ نہیں, مجھے چھوٹا بھائی جو گاؤں میں نا, اس کو آرمی والوں نے بتایا تھا. تو مجھے اس نے فون کر کے بتایا کہ اس طرح بھائی شہید ہو گیا. یقیناً بڑے دکھ کا مقام ہے جب وہ خبر ٹریجک ہوتے ہیں, ایک انسان کے ساتھ ہے, انسان ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوتا اتنی بڑی خبر آ جائے, وہ بھی بھائی کی, وہ بھی جوان بھائی کی. بڑا مشکل مرحلہ ہے. اور اکثر یہ کہتا ہوتا تھا کہ یہ جو ادھر ترانے سن رہے ہوتے ہیں نا, پاکستان زندہ باد, ادھر اسکرینیں لگا کے یہ ادھر جا کے ڈیوٹی کریں, ان کو پتہ چلے کہ ہم کتنی مشکل سے وہاں آپریشن کرتے ہیں, اور جو ہے نا پاکستان کی ہمیں قدر ہے کہ کس طرح وہاں پہ ہم مشکل سے مطلب آپریشن کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو ادھر گانے لگا کے بس سن لیتے ہیں جسٹ. تو یہ اکثر بات کرتا ہوتا تھا. بالکل صحیح بات ہے کہ ترانوں سے وہ جذبہ جو ہے ابھارتا ضرور ہے, لیکن جو پریکٹیکل فیلڈ میں ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ وہ اس پہ کیا گزر رہی ہے اور وہ کس طرح سے ملک کا دفاع کر رہا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ عید کا دن ہے, کس طرح سے عید کا تہوار مناتے ہیں, اور کیا یاد آ رہی ہے آج بھائی کی, کیا جذبات کیا ہیں, کیا فیلنگز ہیں آپ کی؟ اس کی بہت زیادہ کمی محسوس ہو رہی ہے, بہت زیادہ. ابھی تو عید جب پڑھ کے آتے تھے گٹھے, مطلب پہلا کام ہی ہمارا یہ ہوتا تھا کہ ابو ہمارے فوت ہو گئے ہیں تو ان کی قبر پہ جانا, دعا کرنا, ایک ساتھ ہی جانا. پھر اس کے بعد اگلا کام جو ہوتا تھا بس کرکٹ ہی کھیلنی ہے. پہلے مطلب ڈیسائیڈ کیا ہوتا تھا کہ تو ہر بتایا ہوتا تھا اس نے کہ اس کے ساتھ کھیلنا ہے, اس کے ساتھ کھیلنا ہے, تو اس نے میچ رکھے ہوتے تھے. تو وہ تو بہت زیادہ مطلب ابھی تو ہم کرکٹ ہم نہیں کھیل سکیں گے اس کے بغیر. یقیناً مشکل مرحلہ ہے, اور یقیناً پہلی عید ہے, ابھی مہینہ ہوا ہے ان کی شہادت کو, تو ہم آپ کا دکھ اور درد سمجھ سکتے ہیں. اللہ ایسی تمام فیملیز کو جو ہے صبر جمیل عطا کرے جن کے گھروں میں شہداء ہیں. اور یہ یقیناً ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سعادت نصیب ہوئی ہے, شہید آپ لوگوں کے گھر میں. وہ یہی کہتا تھا کہ ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ ادھر سکون سے ہیں, اگر ہم ادھر نہ ہوتے نا تو یہ اتنے دہشت گرد یا ٹیررسٹ جو ہے نا اتنے ہیں کہ آپ کو ادھر آ کے پتہ چلے کہ واقعی کچھ آگے ہم نے ان کو روکا ہوا ہے تو یہ رکی ہوئے ہیں, ورنہ ادروائز
اچھا آخری بات آپ کی کیا ہوئی تھی ان سے، اگر آپ ہمیں بتا سکیں؟ لاسٹ ٹائم وہی جو میں کہہ رہا ہوں کہ واہ کینٹ میں آیا تھا میرے ساتھ، وہ کافی، ایک تو اس نے موبائل بھی لینا تھا تو کہتا ہے بھائی چلتے ہیں موبائل لینا ہے، تو میں نے کہا یار وہ تو دور ہے تو ادھر سے پتہ کر لو. امی نے منع کیا کہ موبائل وہاں اس ایریے میں موبائل کیمرے والا نہیں رکھنے دیتے، کہتا ہے نہیں میری چھوٹی بچی ہے تو میں نے اسے ویڈیو کال کرنی ہوگی. تو وائف سے بھی یہی بات کر رہا تھا لاسٹ ٹائم کہ مجھے اپنی چھوٹی بچی بہت زیادہ یاد آ رہی ہے، اس کی تصویریں، ویڈیو روز کال تو روز ہی کرتا تھا. تو کتنے بچے ہیں ایک ہی حامد صاحب بچی ہے کے؟ اس کی، اچھا 8 ماہ کی. اور اس کے جب سے وہ بھرتی ہوا تھا اس کی یہ روٹین تھی کہ وہ آتا تھا ادھر امی کے پاؤں کو ہاتھ لگاتا تھا، جب بھی جاتا تھا پاؤں کو ہاتھ لگا کے جاتا تھا، اور پاؤں کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا، چومتا تھا. ٹھیک ہے. تو خصوصاً والدہ کے لیے تو والدہ کے لیے بہت زیادہ ہے جو ہے نا. اور امی کو جتنا بھی سخت آپریشن ہو نا، امی کو اس نے کال ضرور کرنی ہے، چاہے وہ جدھر سے بھی جہاں سگنل آ رہے ہوتے تھے تو وہاں پہنچ کے نا اس نے کال ضرور کرنی ہوتی تھی. امی کو کال کیے بغیر امی کا بہت زیادہ لاڈلا تھا. بچے تو سب بھی والدین کے ہوتے ہیں لیکن وہ بہت زیادہ امی بھی اسے بہت زیادہ پیار کرتی تھی اور وہ بھی بہت لاڈلا زیادہ. تھا. وائف کو یہی کہتا تھا کہ میری امی کو جو ہے نا کوئی جواب نہیں دینا کہ یہ میری جنت ہے، اگر جنت تو نے خراب کر دی تو پھر میں تمہیں نہیں رکھوں گا. یعنی وہاں پہ بھی ماں ہاں باپ کا اتنا خیال تھا. تو اس نے بھی شکر الحمدللہ کہ اس نے بھی اس بات کا لاج رکھا ہے کہ اس نے 1.5 سال شادی ہوئی ہے، کبھی اس نے جواب نہیں دیا. اچھا 1.5 سال کے ہاں 1.5 سال بعد ہوا ان تھا کی شاید. شہادت ہو گئی. تو اب والدہ اس عید پہ کیا والدہ کے تاثرات ہیں، کس طرح سے؟ یقیناً غم اور صدمے کا وہ ہے، ہم ان سے بھی بات کریں گے، لیکن انسان ٹوٹ جاتا ہے جب کوئی اپنا بہت قریبی چلا جائے. تو خصوصاً شہادت کے بعد سے والدہ کی کیا حالت ہے؟ والدہ بہت دکھی ہیں ابھی. ہم تو ان کو ہنسانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ تو اندر سے تو وہ ہنستی نہیں ہے. باہر سے تو ہم ان کو، میں بہت دین کے بارے میں بھی بات کرتا ہوں کہ ہمارے نبی تھے، ہمارے صحابہ تھے، انہوں نے قربانیاں دی ہیں، تو اس بارے میں باتیں کرتا رہتا ہوں تاکہ ان کو جو ہے دین کے جتنا بندہ قریب ہوتا جاتا ہے تو پھر وہ اس کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوتا جاتا ہے، تو اس کو یہ چیزیں جو ہے نا کم لگنی شروع ہو جاتی ہیں. کیا پیغام دیں گے وہ لوگ جو کہ ایک تو جن کے گھروں میں شہداء موجود ہیں، اور دوسرا آپ کی فیملی بیسکلی پاکستان کے لیے ایک فخر ہے کہ آپ نے اپنا بیٹا جو ہے، اپنا بھائی قربان کیا اس دھرتی پہ. تو جب ایسے عید تہوار کے موقع آتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے جن کے گھروں میں شہداء موجود ہیں؟ بس اس چیز کا خیال رکھیں کہ ان کے جو بھی ان کے ریلیشن ہیں جو چھوڑ کے گئے ہیں ان کا بہت زیادہ خیال رکھیں تاکہ ان کی روح کو سکون پہنچے، کیونکہ آپ ان کو تکلیف دیں گے تو ان کی روح کو آٹومیٹک تکلیف پہنچے گی. ناظرین، یہ جو شہادت کا جذبہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کسی کسی کو عطا کرتا ہے، اور چند مخصوص گھرانے، چند مخصوص لوگ وہ چن لیتا ہے جن کو پھر یہ نہ صرف جذبہ عطا کیا جاتا ہے بلکہ یہ نعمت بھی دی جاتی ہے. اور یقیناً جنہوں نے اس وطن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے وہی اس مٹی کے بچانے والے بھی ہیں، وہی ہمارے محافظ بھی ہیں، اور وہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے سروں پہ ایک سایہ ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آسان نہیں ہوتا کہ جب ایسا موقع آئے، جب اپنے جو ہے آپ کو چھوڑ جائیں، لیکن یہ قربانی کا جذبہ ہے جو کہ اس قوم میں موجود ہے، اور یہی جذبہ جو ہے ہمیں لے کر چلتا ہے، آگے لے کر چلتا ہے کہ ہم دہشت گردوں کا مقابلہ کر سکیں. پاک فوج نے اس سے قبل ہم نے دیکھا ضرب عضب کا آپریشن کیا، دہشت گردوں کی کمر توڑ دی. دوبارہ جب یہ سر اٹھا کے آئے ہیں تو ہم انہیں دوبارہ کچلنے کا عزم رکھتے ہیں، اور یہی جذبہ جو ہے عزم رکھتا ہے. یہ آنکھوں میں آنسو جو ہیں یہ ہمارا آپ کہہ سکتے ہیں ارادہ ہے کہ ہم نے ان کو ختم کر کے رہنا ہے. اور میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں کہ جب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوا تو چراغ الیاس دین جو کہ ٹیررسٹ گروپ کو لیڈ کر رہے تھے، ان کو اور ان کے 8 ساتھیوں کو جو ہے واصل جہنم کیا گیا سپاہی حامد رسول کی جانب سے. یہ لوگ جو ہیں یہ ہماری دھرتی کا فخر ہیں. ان لوگوں کے بغیر پاکستان نہیں ہے، پاکستان ہے تو صرف ان لوگوں سے ہے، کیونکہ ان کی شہادت جو ہے، ان کا خون جو ہے وہ اس مٹی میں ہے، اور جب تک یہ خون یہاں پہ اس مٹی میں ہے یہ رائے گاہ نہیں جانے دیں گے. پوری قوم نے خصوصاً پاک فورسز نے یہ ذمہ لیا ہوا ہے کہ ہم نے جو ہے
پاکستان کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے. ہم بڑے مزے سے، بڑے آرام سے، آپ لوگ بھی، ہم گھروں میں عید کر رہے ہیں، لیکن ان لوگوں سے پوچھیں جن کے گھروں میں قربانیاں ہیں، اور ان لوگوں سے پوچھیں جو کہ ابھی بھی سرحدوں پہ کھڑے ہماری حفاظت کریں. تو یقیناً پاک فوج کو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. ہم ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. آپ کہیں مت جائیے گا. ناظرین، عید کا خصوصی شو ہم جسوال سے کر رہے ہیں. سپاہی حامد رسول کو خراج تحسین پیش کریں گے، جنہوں نے 31 سال کی عمر میں اپنی جان کا نذرانہ اس ملک کے لیے پیش کیا. ہمارے لیے وہ فخر کا باعث ہیں. انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو کہ ساؤتھ وزیرستان میں شن وارسک کے ضلع میں کیا جا رہا تھا، اس میں انہوں نے جام شہادت نوش کی. تقریباً 8 دہشت گردوں کو واصل جہنم کیا. ایک اور 7 سپاہی جو ہیں وہ شہید ہوئے جن کا تعلق کرک سے تھا. ہم بات کریں گے ان کی فیملی سے آج، اور ان کی جو مدر ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں. بات کریں گے کہ عید کا خصوصاً جب تہوار آئے تو کتنا مشکل ہوتا ہے فیملی والوں کے لیے. اپنے پیاروں سے بچھڑ جانے کا ایک تو غم ہوتا ہے، دوسرا جب خوشی کا تہوار آتا ہے تو ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ یاد منائی جائے. اور ہم نے قبرستان میں ابھی فاتحہ بھی پڑھی ہے. ہم بات کریں گے سپاہی حامد رسول کا بچپن کیسے گزرا. یہ شہادت کا جذبہ کیا بچپن سے ان کے اندر موجود تھا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. ہمیں حامد صاحب کے بارے میں بتائیں گی کہ سپاہی حامد کیسے شروع تھے؟ شروع سے شروع سے شوق ہے، بہت شروع تو شوق ہے میرے بچے. شروع تو شوق ہے یار. چھوٹا جہا وہ سوٹیاں کہتے بنا کے ریفلاں تے کردے آدھے میں آرمی میں جائیں. آرمی چ ایسا تے میں انجی کرے سا نکے نکے بچے نال لائے تے اتنا سا جذبے آ میرے بچے. پڑھنے دے دوران بھی یہی ذکر کریں میں آرمی جانا ہے، میں آرمی جانا ہے. آرمی میں جانے کا شروع سے شوق تھا؟ شروع تو شوق تھا، شروع تو شوق تھا. میں نے تو پھر کتنی خوشی ہوئی ہوگی جب آپ کا یہاں سے بیٹا آرمی میں سلیکٹ ہو گیا ہوگا؟ بہت خوشی ہوئی، بہت خوشی. آپ بھی بہت خوشی ہوئی. میں کام کر رہی ہوں تے باہر آیا تے جن کال آئی نا بھائی سلیکٹ ہو گیا حامد رسول، تے آدھا امی میں نوکر ہو گیا ہوں، امی میں نوکر ہو گیا ہوں. بچہ اچھا ٹھیک ہے. اسی وقت چلا گیا، اسی وقت چلا گیا. بھائی نا کہن کے چلا گیا. کتنا فخر کا باعث تھا آپ بہت لوگوں کے فخر لیے؟ ہے، بہت فخر ہے. میرے بیٹے ماں نہیں بتایا کہ جڑا میں کمانڈو کورس کرنے جا رہا ہوں. اچھا، آپ کو یہ بتا کے نہیں گئے نہیں تھے؟ بتا کے 1.5 مہینہ ہویا جس طرح. پھر اس آخیا میں امی میرے واسطے دعا کرنا، امی میرے واسطے دعا کرنا. جب بھی اس کو ٹیسٹ ہوتا تھا نا تو وہ کہتا تھا دعا کرنا امی میرے واسطے دعا کرنا، میرا صبح ٹیسٹ ہے. ہر میدان وچ میرا بچہ کامیاب ہوا. تو وہ ابھی بھی کامیاب ہیں. وہ انہوں نے جو شہادت کا رتبہ پایا یہ بہت کم لوگوں کے نصیب میں آتا ہے. بہت نیک بچے ہیں میرا، بہت نیک بچے ہیں، فرماندار بچے ہیں میرے. بالکل، وہ تو آپ کی تربیت بتا رہی ہے کہ جس طرح سے انہوں نے کامیابی حاصل کی، جس طرح سے پاک فوج میں گئے، پھر وہاں پہ وزیرستان میں آپریشن کرے. وزیرستان جب پوسٹنگ ہوئی تھی تو کیا کوئی بات ہوئی آپ سے کہ ہر وہ روز وزیرستان؟ بات ہوئی تھی، ہر روز بات ہوتی، ہر روز. پہلے میں نہ گل کرتے ہیں تو پھر اپنی بیوی نال. اچھا، پہلے سب تو پہلے آدھے مامی نال گل کرا. تو وہاں سے کیا کہتے تھے؟ کوئی فرمائش کرتے تھے آپ سے؟ کوئی نہیں، یہی کہا کہ میں امی جلدی آ جاؤں گا، جلدی آ جاؤں گا. ہوں میرا آخری آپریشن ہے بس. اس دن ہی گل کی تھی، آخری آپریشن ہے، کل پرسوں تک میں آ جاؤں گا. پہلے فون کیتا امی میں نے کپڑے بھائی کنے. ایک پنڈی دا لڑکا تو وہ سی تے وہ دے کے پیسی تے وہ جس ٹیلراں دیندے بھی اس دے کے ہوئے تھوڑے جے تنگ سے ہوئے تے میں کہ ٹھیک ہے بچہ. پھر دوے تریے تڑ کیتی استادا نہیں امی میں کیا میں کپڑے دی کو نہیں. پھر دسی کپڑے نہیں بھیجے نوں
दादा नहीं, मैं खुद ही आ जाऊँगा, अच्छा, खुद ही आ जाऊँगा, खुद ही ले आऊँगा। हम ज़रा थोड़ा सा पिछली ईद पे चले जाएं, जब वो यहाँ पे आप लोग के साथ मौजूद थे, कैसी ईद गुजरी थी? बहुत अच्छी ईद गुजरी, बहुत अच्छी। मेरा बच्चा इस बारी ब्याह दिया, सारे भरावां भी भाभियां भी, बई उन्हां भी पेके घर नहीं जाना, इत्थे कट्ठी ईद करसां। अच्छा, कट्ठी ईद इस बारी सारे, मैं अपनी बीवियां भी बता दिया कि नहीं जाना, ईद के दूसरे दिन जाना है। तो सारे इकट्ठे थे। ईद का जैसे त्यौहार होता है, खाने बनाए जाते हैं, खाने खाए जाते हैं, फिर लोगों से मिलना। तो अब एक पूरे साल बाद ये नहीं पता था कि हालात किस तरफ चले किस तरह जाएंगे। के आ जाएंगे मेरे बेटे, ईद नहीं आएगी। थोड़े दिन पहले ही फोन किया दादा भी जड़ा, अम्मी जी मैं निकी ईद ते नहीं आना, बहरहाल हुण इस तो बाद आर्डर मिल रहा कि कोटा जाना है। अच्छा, ते बकरा उस खुद रखे आ, भी मैं आप खुद कुर्बानी दे सा अपने पैसों का लिए। ईद कार कट्ठी कर गिना, के पता फिर अगे उधर चला हुई तो फिर मां छुट्टी ना मिले, कोटा चला हुई तो जब आखिरी बातचीत हुई थी वो क्या हुई थी आपकी उनसे, और कितना पहले हुई थी? बस जिस तरह 13वें रोज़े हाल तड़ा बात हुई 7 बजे शामी, 7 बजे 7 बजे रोज़ कॉल करेंदे आ, फिर आदे आ नमाज अमीरी पढ़न लग पसन, तो मेरी गल नहीं होंदी, आप ही नमाज़ों तो लगा लेंदे आ। गल हुई तो फिर यही पूछा बस खैर खरीद अम्मी जी तबीयत कैसी है? मैं क्या बेटा ठीक हूँ, आप कैसे हैं? क्या मैं ठीक हूँ अम्मी, कोई मसला नहीं है, बस यही गल हुई थोड़ी। तो वो भाई ने मुझे बताया कि वो जब भी फ़ोन करते थे आपसे पहले बात करते पहले थे, बात भाभी से बाद में वो करते बाद थे। बाद में पहले तो में माँ के रुतबे का एहसास था, माँ से मोहब्बत और प्यार था? मेरे से तो नहीं गल की उसने, तो उसकी जो बीवी है वो कह रही है कि कहते थे कि अल्लाह करे मैं अम्मी से पहले मेरी मौत आ जाए। यकीनन बहुत मुश्किल लम्हा है और हम आपके दर्द को समझ सकते हैं। तो जब शहादत की ख़बर आपको मिली तो यकीनन एक माँ पे क्या गुज़रती है इसका हर किसी को बखूबी एहसास है, लेकिन ये वो जज्बा है जिसने हमारे अंदर हिम्मत बहुत एक पैदा फख्र कर है, दी है। ये बहुत फख्र शहादत है का मेरे जज्बा है। बेटे का। उसकी जवानी का बहुत दुख है, उसकी जवानी बहुत थी, शहादत का बहुत फख्र है मुझे, उसकी शहादत का बहुत फख्र है। मेरा बेटा एक कहता था कि मैं शहादत पाऊँ, मेरा पहला झंडा कब्रिस्तान में मेरा लगेगा। और वाकई जसवाल के कब्रिस्तान में अगर झंडा मौजूद है तो उन्हीं की कब्र पे मौजूद है। मैच का बहुत शौकीन है यार, क्रिकेट खेलते थे। क्रिकेट खेलते थे। गाँव के लड़कियां पहले आखे ऐसा भी मैं क्रिकेट किसी नाल पास हटो, मैं आ रोसा छुट्टी ये तो दुए तड़ा क्रिकेट खेलनी। मेरे बच्चे दे बड़े जज्बे साथ ही ले गया, मेरा बच्चा जज्बे नाल गया। जब शहादत के बाद एक यकीनन अल्लाह मियाँ सब्र भी दे देता है, अल्लाह ताला जो लवाकिन हैं उनमें वो हिम्मत और हौसला भी दे देता है कि वो उस चीज़ को बर्दाश्त करें, लेकिन याद तो सताती होगी, ये इंसानी फितरत का तकाजा है। कितना याद करती हैं? बहुत याद, शाम होती है तो मेरा ये दिल करता है कि मैं इस गाँव से भाग जाऊँ, मेरा इतना दिल नहीं लग रहा। खाने में क्या पसंद था उनको? खाने का उसको पसंद गोश्त पसंद था, बिरयानी वगैरह खुद भी पका लेता था, अच्छा, खुद भी पका लेता था। गांव के लड़कियां आते हैं अभी आज प्रोग्राम करना, सारे पैसे पाओ है आज पकाना है, तो फिर बैठो मैं खुद ही खुद पकाता था, फिर लेके आता था कि अम्मी वे चेक करो कैसा पकाया है मैंने। बहुत अच्छा पकाता था, बहुत शौक है ऐसा। तो जिस तरह से फ़ौजी एजाज़ के साथ दफन किया गया, यकीनन आप लोगों के लिए बाइस फ़ख्र है। तो क्या मैसेज देंगी उन लोगों को जो माएँ अपने जवान बेटे जो हैं फ़ौज में भेजती हैं?
کیا ان کے لیے پیغام ہے آپ کا؟ اگر اور بیٹے بھی میرے فوج میں ہوتے تو میں ان کا بھی یہی کہتی کہ ملک واسطے قربانی دیں. اپنے ملک واسطے قربان ہو گیا میرا بیٹا. یہ تو آپ کے جذبے کو امداد دیتے ہیں کہ جوان بیٹا کھونے کے بعد بھی آپ کہہ رہی ہیں کہ اگر اور بھی آپ کے بیٹے ہوتے تو وہ اس ملک پر نشاور کر دیتی. یہ کلیجہ، یہ دل، یہ صرف پاکستان میں موجود ماؤں میں ہے کہ وہ کس طرح سے جو ہے اپنے بیٹے قربان کرتی ہیں اس دھرتی پہ. یہ جی دلیر بیٹے قربان ہوندے رہو سن تو ملک قائم رو سی. ملک قائم رو سی ساڈا. اور آپ کے بیٹے نے تو دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا ہے. وہ لوگ جو دوسروں کو ذبح کر کے خوشیاں مناتے ہیں، جو دوسروں کی خوشیاں چھینتے ہیں، جو دوسروں کو بے دردی سے قتل کرتے ہیں، ان کے خلاف معاشرے کا ہر شہری جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے اور جنگ لڑ رہا ہے. اور آپ جیسی خواتین جو جنگ لڑ رہی ہیں وہ یقیناً دوسروں کے لیے جو ہے ان آپ کی پیروی کرنے کا لوگوں کا دل چاہتا ہے کہ جس طرح سے آپ کے بیٹے نے شہادت پائی ہے اور جس طرح سے صبر اور استقامت کا مظاہرہ آپ کر رہی ہیں، یقیناً وہ قابل دید ہے. ناظرین، یہ وہ جذبہ ہے جس جذبے کی ہم بات کر رہے تھے. یہاں جسوال میں آ کے ان کی فیملی کے ہمراہ عید کا پروگرام کرنے کا مقصد ہے، اور وہ مقصد بڑا واضح ہے. وہ مقصد یہ ہے کہ ہمارے درمیان جب تک ایسی مائیں موجود ہیں ہم لڑتے رہیں گے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم پیچھے یہ ڈر کے بیٹھ جائیں گے. اور ایک دہشت گرد کا جب تک خاتمہ نہیں ہو جاتا تب تک چین سے بیٹھنے والے نہیں ہیں یہاں کے لوگ. یہ اپنا خون پسینہ دینے کو تیار ہیں، یہ اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہیں. یہ لوگ تیار ہیں کہ کسی بھی طرح سے کسی بھی مشکل مسئلے سے کسی بھی مشکل حالات سے دوچار ہونا پڑے ہوئیں گے، لیکن اس وطن کی حفاظت کریں گے کیونکہ اس کا ذمہ لیا ہوا ہے اور اس سے وعدہ کیا ہوا ہے. اور یہ اسی طرح ہے ہماری جیسے ہماری اپنی ماں ہوتی ہے. یہ دھرتی ہماری ماں ہے، تو کوئی بھی یہ کسی غلط فہمی میں نہ رہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں گے. نہ صرف ایسی مائیں چھوڑیں گی بلکہ اس قوم کے جو بہادر سپوت سرحدوں پہ حفاظت کر رہے ہیں وہ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے اپنے سولجر جوانوں کے وہ قربانی بھی دیں گے، وہ لڑیں گے بھی اور ان دہشت گردوں کا خاتمے کو یقینی بنائیں گے. پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں ٹائم دیا. آخر میں یہ چاہتا ہوں کہ تمام دیکھنے والے ان کو یقیناً ایک تہوار کا موقع ہے، ان کو مبارکباد بھی بنتی ہے، آپ ان کو مبارکباد بھی دے دیں. اور کیا پیغام تمام دیکھنے والوں کو دینا چاہیں گی، پاکستانیوں کو، جس پاکستان کی خاطر آپ کے بیٹے نے اپنی جان قربان کی؟ میرا بیٹا تو بہت بہادر ہے یار. اور بھی بیٹے ہوتے تو میں وہ بھی قربان کر دیتی. آرمی میں ہوتے تو وہ بھی قربان کر دیتی. فخر کی بات ہے میرے سے، بہت فخر ہے میرے بیٹے میں. یہ گاؤں کے لوگ بھی جاتے انہاں دو ترے گراواں دے اس نال ہوندے تے فون کر کے ماں دستے آدھے کئیاں لنگر تے ڈیوٹی لوائی، کئیاں کہ میں کیا بچہ توں بھی پیچھے ہی رہا کرنا تھوڑا جا. آکھاں میں کنڈ نہیں پھیرنی، کنڈ تو پھیرنی نہیں. بالکل ایسے کہ ناظرین، سپاہی حامد رسول کے گھر والوں کا آپ نے جذبہ دیکھا، اور سپاہی حامد رسول جو کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں ہیوی فائر ایکسچینج کے نتیجے میں ان کی شہادت ہوئی. 31 سالہ یہ نوجوان یہاں جسوال میں ان کا جسد خاکی لایا گیا، ملٹری اعزاز کے ساتھ ان کو سپرد خاک کیا گیا، اور ان کی قبر پہ ابھی بھی پاکستان کا جھنڈا لہرا رہا ہے. ہم یہاں پہ پروگرام کا اختتام کریں گے. آپ تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے بہت بہت عید کی خوشیاں مبارک. اور جب آپ یہ عید کی خوشیاں منا رہے ہوں تو اپنے پاکستان کا ضرور خیال رکھیں، کیونکہ اس پاکستان کو بچانے کے لیے، اس کو قائم کرنے کے لیے ہم نے بے پناہ قربانیاں دی ہیں. قمر زیدی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بان.